بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ دیار بکر سے گزر رہے ہیں. یہ کسی زمانے میں اسلام سے پہلے عامد کا علاقہ کہلاتا تھا، بعد میں اس کا نام دیار بکر رکھا گیا. حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا تھا. جب شام فتح کیا گیا تو اس سے متصل جو علاقے تھے یہ فتح کیے گئے، بعد میں ترکی کے میں شمار کیے گئے، لیکن اصلاً جو ہے یہ شام ہی کا حصہ تھا. اور یہ سامنے ہمارے بائیں طرف ہم گاڑی پر چل رہے ہیں، یہ قلعے کی زبردست دیوار ہے جس دیوار کے اندر داخل ہونے میں 6 مہینے لگ گئے تھے. صحابہ اکرام کا لشکر اس کے باہر رہا، لیکن آخر پھر حکمت کے ساتھ انہوں نے دروازے کو توڑا اور اس میں داخل ہوئے اور اس کو فتح کیا. اور یہیں پر نہر دجلہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ نہر دجلہ ہے جو عراق میں شہرت رکھتی ہے، لیکن یہاں سے گزرتے ہوئے، شام سے گزرتے ہوئے یہ نہر دجلہ عراق میں پہنچتی ہے. اور اس وقت ہم لوگ نہر دجلہ کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس کے پل کے اوپر سے گزریں گے. تو اس طرح یہ علاقہ ایسا ہے جس کے ساتھ بڑی تاریخی یادیں وابستہ ہیں. اور جو اسلام کی ابتدائی فتوحات حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی تھی، یہ در حقیقت انہی فتوحات کا نتیجہ ہے. یہ علاقہ اس وقت فتح کیا گیا تھا، اور اسی لیے اس علاقے میں اور اس کے آس پاس عرب حضرات بھی رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے خاندان ہیں جو اصلاً عرب خاندان ہیں، بعض حجازی بھی ہیں اور مختلف علاقوں کے ہیں. تو یہ دیار بکر اس لیے کہلایا گیا کہ بنو بکر قبیلے کے لوگ یہاں پر آباد ہو گئے تھے، اس لیے اس کو دیار بکر کہا گیا. اور ترکی کا یہ حصہ ہے، اور یہاں بڑی تعداد میں کرد حضرات آباد ہیں. یہ علاقے زیادہ تر کردوں کی آبادی کے علاقے ہیں، جن میں بڑے بڑے علماء اور بڑی شخصیات گزری. اور سب سے زیادہ فخر کی بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کردی تھے. تو بہرحال اس علاقے کی زیارت ایسے حالات میں ہوئی ہے کہ ابھی کل جو زلزلہ آیا، اس زلزلے کے اثرات اس علاقے کے قریب ملاتیہ میں بھی ہے اور دیگر علاقوں میں عینتاب وغیرہ میں ہے. القلعہ علی الیمین، القلعہ یہ بھی قلعہ ہے، یہ قلعے کی دیواریں ہیں جیسے استنبول میں قلعہ ہے. اور ہم لوگ اس وقت اس قلعے کے اندر داخل ہیں. اس کی یہ دیوار ہمارے دائیں طرف ہے، جیسے بائیں طرف اس کی دیوار دکھائی گئی تھی. تو بڑا تاریخی شہر ہے، اور جس تفصیل کے ساتھ دیکھنا تھا، جو حادثہ ہوا اور زلزلے کے جو اثرات ہوئے ان کی وجہ سے سفر کو بھی مختصر کرنا پڑا، اور پھر ان جگہوں پہ جا نہیں سکے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے حفاظت فرمائے، ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے. بہرحال اس وقت ہم لوگ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، جہاں سے ہمارا استنبول کا انشاءاللہ سفر ہوگا. اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ استنبول کا سفر بھی طے کرا دے، اور پھر آگے عمان کا اور پھر ہندوستان کا سفر طے ہو جائے. اس وقت دجلہ کی مناسبت سے، اور پھر یہ کہ یہ علاقہ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا، اور اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی فتح ہوئی. ان یادوں کی وجہ سے اور تاریخ کے ان بڑے واقعات کی وجہ سے مناسب سمجھا کہ میں کچھ گفتگو ریکارڈ کروں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.